سمجھ آ گئی؟ 6 مضمون سمجھ گئے ہو؟ الحمدللہ سے رحیم تک یہ توحید ہے، مالک یوم الدین میں یہ قیامت کا مسئلہ ہے، ایاک نعبد میں احکام ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں بھی احکام ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں 2 مسئلے آ گئے، نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا، ماننے والوں کے احوال بھی آ گئے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والوں کے احوال آ گئے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تقریر تھی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ۔ اب دوسری تقریر آئی مولانا حسین علی سے، جو ہماری جماعت کے اصل ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے استادوں کے استاد ہیں، جنہوں نے یہ قرآن مجید کی تفسیر ہم کو پڑھائی اور یہ طریقہ جاری کیا قرآن مجید پڑھانے کا، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے حضرت علی سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں، قرآن مجید کے 4 حصے موٹے موٹے، اور ہر حصہ جو ہے نا لفظ الحمدللہ سے شروع ہے، ہر حصے کے اندر ایک اغلب مضمون ہے، اور بھی مضامین ہے کہ سب سے زیادہ جو بیان کیا گیا وہ ایک مضمون ہے۔ نمبر 1 پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ انعام تک 6.25 سپارے، یہ ایک حصہ ہے قرآن مجید کا، الحمدللہ سے لے کر کے سورۃ انعام تک، یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے اندر ایک مضمون ہے، وہ کون سا؟ خالقیت باری تعالی، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اغلب مضمون یہ ہے، اور مضامین بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ مضمون جو غالب ہے نا وہ کیا ہے؟ خالقیت باری تعالی۔ اچھا، پھر سورۃ انعام سے لے کر 7 پارے کی سورت ہے، سورۃ کہف تک یہ دوسرا حصہ ہے، وہ بھی لفظ الحمدللہ سے شروع ہے۔ آپ دیکھتے چلے نا قرآن پاک سورۃ انعام دیکھیں، وہ بھی الحمدللہ سے شروع کیے جائیں، پہلا ایسا دیکھیں الحمدللہ سے شروع ہے، دوسرا سب الحمدللہ سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ سورۃ انعام ہے 7 پارے کے اندر۔ 15ویں پارے کی سورۃ کہف تک یہ حصہ کیا کہ دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر جو اغلب مضمون ہے، زیادہ غالب جو کثرت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے ربوبیت باری تعالیٰ، کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے والا صرف اللہ، اس کو پالنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ، ربوبیت باری تعالیٰ۔ پہلے حصے کے اندر خالقیت باری تعالیٰ، دوسرے حصے کے اندر ربوبیت باری تعالیٰ۔ اب سورۃ کہف سے لے کر نکالے سورۃ کہف 15 پارہ 411 سوال۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ سورۃ کہف ہے۔ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا 22واں پارہ اتنے تک یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر جو اغلب مضمون ہے وہ کیا ہے کہ تخت بادشاہی پر خود متمکن اللہ، مختار کل بادشاہ صرف کون ہے؟ اللہ، مالکیت باری تعالیٰ، کیا ہے؟ مالکیت باری تعالیٰ، کہ ذرہ بھر اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، متصرف الامور بھی اللہ، اور برکات ہندہ بھی اللہ، اور مشکل کشا حاجت روا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، ذرہ بھر اختیار اپنے تصرف میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ مضمون اغلب جو ہے سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک۔ پھر سورۃ سبا کر دیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، صفحہ نمبر 600 صفحہ نمبر 600۔ سورۃ سبا سے لے کر آخر قرآن مجید تک یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس کے اندر اغلب مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی مالک مختار اللہ، دنیا کے اندر بھی بادشاہ متصرف اللہ، اور آخرت کے اندر بھی مالک مختار کل
اللہ، یہ اخیر تک یہ مضمون چلا جائے گا، اغلب مضمون یہ اور مضامین بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو غالب مضمون ہے کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ آخرت کے اندر مالک مختار کل کون، یہ چار مضمون آ گئے، چار حصے قرآن پاک کے اور چار مضمون اغلب آ گئے، اور سمجھ آنی پی رہی؟ اب بتائیے نا پہلا حصہ کہاں سے کہاں تک؟ اس سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ انعام تک، اس کے اندر کیا بیان ہے؟ خالقیت باری تعالیٰ، اغلب مضمون۔ دوسرا حصہ ہاں سورۃ انعام سے سورۃ کاف، اس کے اندر اغلب مضمون کون سا ہے؟ ربوبیت باری کے پالنے والا صرف اللہ، حاجات کو پورا کرنے والا صرف۔ پھر تیسرا حصہ سبا تک، اس کے اندر اغلب مضمون کہ تخت بادشاہی پر خود متمکن مالکیت باری تعالیٰ، مالک مختار کو صرف ذرہ بھر اختیار کسی کو متصرف بھی آپ ہے، اور برکات ہندہ بھی اچھا۔ پھر سورۃ سبا سے لے کر آخر قرآن تک یہ چوتھا حصہ، اس کا اغلب مضمون کون سا ہے؟ کہ آخرت کے اندر بھی بادشاہ اور مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ یہ چار حصے نا، اب دیکھو یہ چاروں مضمون جو ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں اجمالی طور پر، سورۃ فاتحہ اندر ہیں اجمالی طور پر۔ دیکھو تو اس بات اس سورت کو ام القرآن کہتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ پہلا حصہ خالق باعثہ، وہ پہلے جملے کے اندر الحمدللہ، الحمدللہ، اس کے اندر پہلا حصہ آ گیا، اشارہ ہو گیا کہ تمام حمدیں، تمام صفات کارسازی ثابت ہیں واسطے اللہ کے۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام علم ہے، ذکر تو اللہ کا ہے، مراد اس سے وصف مشہور، مراد اس سے وصف کون سی؟ خالقیت باری تعالی۔ لفظ اللہ سے مراد خالق، یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے خالق، کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ اور سنتے بیٹھے ہو کائنات کی طرف نظر لگاؤ نا جی، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، ماں بینما ساری کائنات دیکھو، ذرے ذرے کو دیکھو، بڑی چھوٹی چیز دیکھو، سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اس لفظ اللہ سے مراد خالق، تو پہلے حصے کی طرف اشارہ ہو گیا اس الحمدللہ میں۔ دوسرا حصہ رب العالمین، جو رب ہے سارے، دوسرے حصے کا اشارہ ہو گیا، دوسرا حصہ آ گیا رب العالمین، یہ سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ دوسرا مضمون آ گیا۔ اب تیسرا مضمون کہ تخت پاس ہے بل خود متمکن ہے، مالک مختار، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ بادشاہوں کی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ جو بادشاہ ہوتا ہے، منصف بادشاہ ہو تو اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ بڑا مہربان ہو کر رعیت پر، جو مانگی مانگو تو خوش ہو جاتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، یہ بادشاہ کی صفت ہے۔ تو تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہو گیا الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین، یہ چوتھے حصے کی طرف اشارہ کہ دین جزا کا مالک مختار کون ہے۔ تو چاروں حصوں کی طرف اور ان کے مضامین کی طرف اشارہ ہو گیا ان چار جملوں سے۔ سنتے بیٹھے ہو تو چارے مضامین اس فاتح کے اندر موجود ہے اجمالی طور پر۔ اس فاتح سورۃ فاتح کہتے ہیں ام القرآن، زور سے کہیں ہاں، قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ۔ اچھا جی، اب دوسری تقریر حضرت صاحب کی۔ حضرت سے فرماتے ہیں، ابن کثیر صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ لکل شیء لباب، لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم۔ اللہ شو بھائی، ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ حوامیم سبع،
7 حامی میں 7 وہ قرآن مجید کا لباب اور مغز اور خلاصہ. اب اس کی کیا تفصیل ہے اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں جی. ہاں جی حوامیم 7 حامیم ہیں. ان کا حوامیم 7. حوامیم کی پہلی حامیم ہے وہ حامیم مومن ہے. حامیم مومن. اس کے اندر ایک مسئلہ ہے, اس کا دعویٰ ہے وَفَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نکالیں. حامیم مومن. دوسرا رکوع صفحہ نمبر 657 میں آیت نمبر 41. آیت نمبر 41 دیکھو جی. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آیت نمبر 14. آیت نمبر 14 جی دیکھو مل گیا. ہاں فَدْعُوا اللَّهَ پکارو اللہ کریم کو درحال کے خالص کرنے والے ہو واسطے اللہ کے دین کو. اچھا یہ ہے حامیم مومن. اس کے بعد 6 حوامیم آئے. اسی دعوے پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے تو ایک شبہ کا جواب دے گی اگلی ایک حامی. تو 6 شبہ ہو گئے. 6 شبہات کا جواب آئے گا. اچھا ان حوامیم کا جو مبدا ہے نا اس سے پچھلی صورت ہے. دیکھو سورۃ زمر. حوامیم کا جو مبدا ہے وہ پچھلی سورۃ زمر. دیکھو جی سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 کو دیکھو. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. مل گیا. 23 پارہ 642. دیکھو جناب. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. بے شک ہم نے نازل کیا کتاب مقدس یعنی قرآن مجید کو سچ مچ ٹھیک اظہار حق کے واسطے نازل کیا. توجہ فرمائیں. اب اس کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بس عبادت کر تو اللہ کی. یہ ہے عبادت سے فَاعْبُد عبادت سے ماخوذ ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ درحال کے خالص کرنے والا ہو واسطے اللہ کے دین کو. دین کا معنی عبادت یعنی خالص عبادت اللہ ہی کی کر. اور سنتے بیٹھے ہو خالص عبادت کس کی کر؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. اور سنو لوگو وہ خبردار ہو جاؤ واسطے اللہ ہی کے دین خالص یعنی عبادت خالص اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق. الا للہ الدین الخالص. یہ خالص کا کیا معنی؟ جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. اس کے اندر ہاں یعنی عبادت اللہ کی کرو اس کے اندر کسی نبی کو شریک کسی فرشتے کو شریک نہ کرو. کسی ولی کو کسی مردہ کو کسی قبر کو کسی تھلے کو شریک. خالص اللہ کی عبادت کرو. اب یہ دعویٰ سورۃ زمر کا عبادت خالص اللہ. اب یہ دعویٰ یہ 4 مقامات پر اللہ پاک نے بیان فرمایا. اب دیکھیے پہلا مقام آپ نے دیکھ لیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اب دوسرا رکوع نکالیں. دوسرا رکوع اس کا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آیت نمبر 11 دیکھو 644 صفحہ.
قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اعلان فرما دیجئے بے شک میں حکم کیا کہ اس بات کا کہ عبادت کروں میں اللہ کی درا حال کے خالص کرنے والا ہوں واسطے اس اللہ کے دین کو، یعنی خالص عبادت اللہ ہی کی کروں اور کسی کی عبادت۔ یہ دو مقام ہو گئے، اب آگے تیسرا مقام قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14 دیکھو گے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اعلان کر میرا پیغمبر اللہ اعبد، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں، دراحال کے خالص کرنے والا ہوں میں وہاں سے اس اللہ کے اپنے دین کو، یعنی اپنی عبادت کو خالص عبادت اللہ کا نظریہ رکھ کر میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، بس پوجو تم جس کو چاہو تم اللہ کے سوا، جس کی پوجا پاٹ کرتے ہو تو کرو، میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 3 مقام، اور سن کے بیٹھے ہو کتنے مقام ہو گئے؟ 3 مقام پر اللہ نے دیکھو بار 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 عبادت خالص اللہ کی، عبادت خالص اللہ کی، عبادت خالص اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا بڑا چوٹی کا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں، اور سن کے بیٹھے ہو۔ اب چوتھا مقام دیکھیں، اخیر دوسرے پچھلے، قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آیت نمبر 64۔ آیت نمبر 64 سفر صاحب، صفحہ نمبر 653 653۔ قل فرما دیجیے میرے پیغمبر افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اعلان فرما دے میرا پاک کیا پاس غیر اللہ کا مجھ کو تم حکم کرتے کہ پوجا پاٹ کروں میں، ہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کروں میں، اور جہلو، کبھی کبھی یہ انداز بھی ہوتا ہے نبی پاک سے اللہ اعلان کر، ان کو کہہ دو او جہلو، او مشرکو جہلو، تم کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا پاٹ کروں، اور جہلو، یہ بھی انداز کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اللہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اللہ حالانکہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، کیا لئن اشرکت، اگر تم نے شریک بنایا اللہ کی عبادت اندر کسی غیر کو، لیحبطن عملک، البتہ ضرور بھی تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا وہ کسی غیر کی پوجا پانی، بل اللہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بل اللہ بلکہ اللہ ہی کی فاعبد پوجا پاٹ کرتا رہے، اللہ ہی کی پوجا پاٹ کرتا رہے، وکن من الشاکرین، اور ہو تو من الموحدین، من الشاکرین کا معنی من الموحدین، موحد بن کے رہے، اللہ ہی کی پوجا پاٹ کرتا رہے۔ اللہ، اور سنتے بیٹھے ہو کان کھول کے سنو نا، میں بیمار ہوں آپ بیمار نہیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کے دل دماغ میں یہ بات آ جائے۔ اب یہ سورت زمر ہے، بات کو خوب سمجھے، اس سورت زمر کے اندر یہ مسئلہ 5 دفعہ بیان ہو گیا، 3 دفعہ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی بار کہاں بیان ہوا، کیسے بیان ہوا؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ایک۔ دوسری بار کہاں بیان ہوا؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تیسری بار کہاں ہوا؟
قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. چوتھی بار کہا قل افغیر تأمرونی اعبد ایھا. پانچویں بار کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اس صورت کے اندر یہ دعویٰ 5 دفعہ بیان. اچھا 5 دفعہ جو بیان ہوا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ عبادت خالص اللہ کی. زور سے کہ عبادت خالص اللہ کی. عبادت خالص اللہ کی. عبادت خالص اللہ کی. کیا مانا؟ نبی کی عبادت نہیں کرنی, فرشتے کی عبادت نہیں کرنی, ولی کی عبادت نہیں کرنی, قبر تھلے کی عبادت نہیں کرنی, پتھر شجر کی عبادت نہیں کرنی, جنات کی عبادت نہیں کرنی, مخلوق کی عبادت نہیں کرنی. خالص خالص عبادت اللہ کی. اور سنتے بیٹھے ہو. اب یہ ہے مبدا. اب یہ صورت مبدا. اس کی آگے حوامیم سبا آپ دیکھیں گے. واہ مولا حسین, اللہ کی کروڑ حرام سے روح پر نازل ہو. کیسا قرآن سمجھایا, کیسا تو نے قرآن کو سمجھایا. اب دیکھیں حامی مومن کو دیکھو جی. اب آگے جناب آیت نمبر 14. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ. صفحہ نمبر 657. اب یہ دعا ہے, وہ عبادت تھی, اب یہ دعا آ گئی. فادعوا دعا سے ماخوذ ہے. دعا کا معنی بلانا اور پکارنا. اب دیکھو وہاں پڑا آباد یعبد عبادتن, وہ عبادت 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 عبادت. اب دیکھو فادعوا اللہ دعا دعا دعا. پکارو صرف اللہ کو. پکارو صرف فادعوا اللہ, بس پکارو اللہ ہی کو. مخلصین لہ الدین, درحال کے خالص کرنے والے ہو واسطے اللہ کے دین کو. یہاں دین کا معنی پکار, وہاں دین کا معنی عبادت. وہاں دین کا معنی عبادت, یہاں دین کا معنی پکار. سمجھو مسئلے کو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, بس پکارو اللہ ہی کو. یہ کون سی پکار ہے؟ ما فوق الاسباب. زور سے گئے, یہ کون سی پکار ہے؟ میں مسئلہ یہ بیان کر چکا ہوں, پہلے پڑھا چکا ہوں کہ پکار 2 قسم ہے. ایک ما فوق الاسباب پکار ہے, ایک ما تحت الاسباب. یہ ما فوق الاسباب جو پکار ہے نا, یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کریم کا. یہ اللہ کا حق ہے, یہ نبی کا حق نہیں, یہ ولی کا حق نہیں, یہ کسی زندہ مردہ کا حق نہیں, یہ اللہ کا. اور یہ پکار عبادت ہے. یہ پکار زور سے یہ پکار. اب 2 جملے دیکھو. پیچھے پڑا آپ نے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, یہاں آپ نے فادعوا اللہ, وعدہ عبادت اللہ کی خالص کرو, یا پکار اللہ کی. تو کیا مطلب ہوا؟ آمنہ کے لال نے مسئلہ حل کر دیا. کیا آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. یہ شور و پکار جو یہ عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے. یہ شور و پکار ما فوق الاسباب, یہ عین عبادت ہے. یہ عین عبادت. اب دونوں کو سمجھو. اب کیا مطلب بنے گا؟ عبادت اللہ کی کرو, وہ سمجھو مسئلے کو. عبادت خالص اللہ کی, یعنی پکارو اللہ کو, یعنی یہی پکار عبادت ہے. یہی پکار. ہاں لات منات عزا کو مت پکارو, ابراہیم علیہ السلام اس میں مت پکارو, کسی فرشتے کو مت پکارو, کسی مردہ کو مت پکارو. خالص پکار کس کی کرو؟ یہ اس عبادت کی تشریح اور تفصیل ہے. فاعبد اللہ یا فادعوا اللہ, یہ دعا اس عبادت کی تفصیل ہے. اور سمجھے دے بیٹھے ہو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اچھا یہ ایک مقام ہے. اب دوسرا مقام آیت نمبر 60. شاباش, 3 مقام پر یہ مسئلہ آ گیا, بلکہ 4 مقام. دیکھو
قال ربكم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا عام اعلان ہو گیا. صفحہ نمبر 644. 644 آیت نمبر 60. 664. ہاں جی. قال ربکم، اور فرمایا تمہارے رب نے. یہ رب فرمائندہ پہ نبی نہیں، فرشتہ نہیں، تمہارے رب کا اعلان ہے. وقال ربکم، تمہارے رب کا عام اعلان ہو گیا. کیا؟ ادعونی، یہ وہ دعا ہے. فادعوا اللہ ادعونی، فادعوا اللہ ادعونی، پکارو اللہ کو، مانگو مجھ سے. تمہارے رب نے عام اعلان کر دیا ادعونی، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو اپنی حاجات میں، اپنی مصیبات میں، اپنے جی سفر حضر میں، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ. استجب لکم، میں تمہاری دعا سن کے قبول کر کے جھولی بھر دوں. اللہ. اگلا جملہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ بندے جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. اوپر ہے ادعونی، پھر نیچے کا عبادتی. اس عبادتی کا معنی عن دعائی. نبی پاک نے فرمایا، تفسیر ابن جریر اللہ روایت نقل کی کہ پیغمبر علیہ السلام تفسیر فرمائیے عبادتی اے عن دعائی، جو بندے منہ موڑتے ہیں میری پکار سے، میری عبادت سے، یعنی میری پکار سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے منہ موڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی میری، زور سے کہ میری پکار سے. یہ کون سی پکار؟ ما فوق الاسباب، اس پکار سے منہ موڑتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، مردوں سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں، فرشتوں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے. میں ان پر ناراض ہوتا ہوں. سیدخلون جہنم داخرین، اللہ، داخل ہوئیں گے جہنم میں ذلیل ہو کر کے. وہ گل سمجھے نہیں بیٹھے ہو؟ یہ مسئلہ کون سا پکار کا؟ یہ پکار کیا ہے؟ عبادت. یہ پکار کیا ہے؟ زور سے کہ یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے. تو فاعبد اللہ کی تفسیر آ گئی فادعوا اللہ ادعونی ان عبادتی اے ان دعائی. اللہ. اب تیسرا مقام دیکھیں، اگلی آیت، آیت نمبر 28. هو الحي لا اله الا هو. آیت نمبر 65. هو الحي لا اله الا هو. دیکھو جی، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی، وہ اللہ زندہ ہے، نمی رندہ ہے، موت سے پاک ہے. موت سے سمجھو بس، موت سے پاک ہے. حج کے یوم ہے، موت سے پاک ہے. یہ دلیل کے اوپر پہلے آگے، جب موت سے پاک اللہ تو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی پکار کے لائق سوائے اس اللہ کے. جب حج اللہ تو الہ بھی اللہ، پکار کے لائق بھی اللہ. جب پکار کے لائق اللہ تو فادعوہ، فعبد نہیں فرما، فادعوہ، یہاں دعا دعا دعا، فادعو ادعو فادعو فادعو فادعو، یہاں فعبد 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 فعبد، یہاں فادعو ادعو فادعو، مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو، مجھے پکارو. فادعوہ، تے کیسے پکارو؟ مخلصین لہ الدین، خالص نظریہ پکار کا اللہ کے واسطے رکھو کہ اور کوئی پکار کے لائق. ایمان سے بتلائیے، یہ پکار کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ ہر کے میں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر فقیر مدد، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی معمولی مسئلہ ہے؟
يؤمنون بالآخرة عن الصراط